سوال پوچھا ہے، میت کو غسل دینے سے پہلے تلاوت اور ذکر کرنا میت کے پاس کیسا ہے؟ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ میت کے اوپر مکمل طور پر کپڑا ڈال کر ڈھانپ دیا جائے، پاؤں اور سر تک ڈھانپنے کے بعد پھر اس کے بعد پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، او کما قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ یاسین اپنے موتا پر پڑھو، تلاوت کرو۔ اور دوسرے مقام پر علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ موتاکم سے مراد موت کے وقت، جس وقت موت حاضر ہو رہی ہے اس وقت بھی ہے، اور دفن سے پہلے بھی ہے، اور دفن کے بعد قبر پر پڑھنے کی بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن بیٹا اپنے والد کی قبر پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس طرح کا ملتا جلتا مفہوم دیگر احادیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت میت پر کرنا جائز ہے، لیکن اگر غسل نہ دیا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ میت کو پہلے مکمل طور پر ڈھانپ دیا جائے، سر پر اور پاؤں پر مکمل کپڑا ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیح تحلیل، استغفار وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔ اور اب ان کے لیے آداب ہیں، چاہے وہ بیٹھ کر پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں تو بھی جائز ہے، اور اگر کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھیں، تینوں صورتوں میں جائز ہے۔ لیکن اس چیز کا ایک خیال رکھنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو اتنی آواز میں کریں کہ اپنے کان تک پہنچے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا سنت ہے اور سننا اس کا فرض ہے۔ اگر اتنی آواز کی، ہمارے ہاں عموماً مدارس کے طلباء وغیرہ جب کسی کے گھر ختم شریف کے لیے جاتے ہیں تلاوت قرآن کرنے کے لیے تو وہ بلند بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں دور دور تک آواز جا رہی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، یا تو پھر ایک آدمی پڑھے اور باقی سنتے رہیں، ایسا کر لیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر کم از کم یوں کریں کہ سارے لوگ جتنے بھی جو پڑھنے والے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں وہ اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کریں کہ اپنے کان تک آواز پہنچے، اس کے علاوہ ساتھ پاس بیٹھا ہوا شخص اس تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ یہ قرآن کے آداب میں سے ہے، اور یہ قرآن پڑھنا سنت، اس کا سننا فرض عین ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر سب لوگ اپنا اپنا قرآن بلند آواز سے پڑھیں گے اور سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو یہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے، بجائے اس کے کہ ان کو ثواب ملے، یہ الٹا ان کو گناہ ہوگا۔ اس لیے اس بات کو خاص نوٹ میں رکھا جائے کہ قرآن کریم آہستہ آواز میں، چاہے وہ مردے کے پاس پڑھا جائے یا پھر گھر میں پڑھا جائے۔ باقی رہا طلباء جو حفظ قرآن کریم کی حفظ کر رہے ہیں، ان کے لیے مجبوری ہے، اور ضرورت جو ہے ممنوعات کو مباح کر دیتی ہے۔ اگر وہ بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے اپنی کلاس میں بیٹھ کر یاد کرنے کے لیے تو ان کو یاد نہیں ہوگا، اس لیے ان کے علماء نے اجازت دی ہے۔ باقی تلاوت قرآن برکت کے لیے ہے، میت کے پاس برکت کے لیے ہے، دکان میں تلاوت قرآن برکت کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایک پڑھنے والا ہے، سب سننے والے ہیں تو سب خاموش رہیں، اور اگر سب پڑھنے والے ہیں تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ دوسرے کے کان تک آواز نہ پہنچے۔ اور اس کے علاوہ سورہ ملک پڑھی جا سکتی ہے، سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے، سورہ رعد پڑھ لی جائے، کلمہ طیبہ اور استغفار، درود شریف اور باقی اذکار بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے کلمہ طیبہ کی تو بہت فضیلت آئی ہے، جس کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو اپنے عزیز و اقرباء پر خام خواہ کا رولا ڈال کر رونا، پیٹنا، چلانا وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر آپ مرنے والے کے ساتھ تم بھلا چاہتے ہو تو تمہارا بھلا کرنا یہ ہے، تو اب ان کے لیے تم ذکر و اذکار، تسبیح تحلیل، کلمہ طیبہ پڑھو، وگرنہ تمہارا رولا ڈالنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ نہ ہی اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ ہے۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ جرم نہیں ہے، آواز کے ساتھ رونا، واویلا کرنا، دھاڑے مار کر رونا، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ تو قرآن کریم کی آداب کے لیے لحاظ سے آپ کو کچھ باتیں بتا دی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عربی قرآن پڑھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح کے وہ اپنی تسبیح پر پڑھتے رہیں، یا استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اور اگر کسی کو عربی بالکل ہی نہیں آتی تو میت کے لیے کم از کم اپنی مادری زبان کے اندر دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش فرما، یہ اچھا آدمی ہے، اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما، اس کے کبیرہ گناہ معاف فرما، آمدن گناہ کیے گناہ معاف فرما، خاتن کیے گناہ معاف فرما، سب چیزیں فرداً ذکر کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ ہمارے ہاں میت پر آنے والے لوگ پتہ نہیں حال حوال میں لگے رہتے ہیں، ادھر کیا ہوا تھا، ادھر کیا ہوا تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، بس اسی باتوں میں لگے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان باتوں میں لگیں اور پھر
قرآن کریم کی تلاوت، تسبیح تحلیل جس مقصد کے لیے ہیں، افسوس کرنے کے لیے ہیں، تو اب وہ شخص جو دنیا سے رخصت ہوا ہے اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر دیں۔ اس کے لیے اچھا کرنا یہ ہے قرآن کی تلاوت، درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح تحلیل ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب جتنا ممکن ہو سکے اس کو جلد از جلد غسل دے کر اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت، اذکار وغیرہ کیے جائے۔ اللہ تعالی عالم بالصواب۔